اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت کے فرشتے اس آدمی سے جو جھوٹ بولتا ہے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے 1 میل دور بھاگتے ہیں اس آدمی کے جھوٹ سے جو اپنی زبان سے بکنے لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنی زبانوں کو سچا رکھیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو پرہیز کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی سفر میں طلب علم کے لیے جا رہے تھے۔ ان کی ماں نے ان کے جبے کے کنارے میں 40 دینار رکھ دیے، سل دیے اس کو، اور انہوں نے کہا بیٹا زندگی میں کوئی بھی مصیبت پریشانی آ جائے تم جھوٹ نہیں بولنا بلکہ سچ بولنا۔ ایک قافلے میں چلنے لگے، راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا، راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا۔ سب سے پوچھنے لگے تمہارے پاس کیا کیا ہے، چیزیں نکالو۔ انہوں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے سوچا یہ جھوٹ بول رہا ہے، بس مذاق کر رہا ہے، آگے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا، تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ بولے تیرے پاس نظر تو نہیں آتے ہیں؟ میرے پاس یہ رکھے ہوئے۔ بولے تو چھپا سکتا تھا، تیرے جسم میں کہیں بھی کپڑے میں نظر تو نہیں آ رہے ہیں، تیری ماں نے اس کو رکھ کر کے سل دیا ہے، نظر تو نہیں آ رہے، تو جھوٹ بول سکتا تھا، آخر تو نے سچ کیوں بولا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی اور کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے سچ بولا۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار یہ کہنے لگتا ہے کہ جب تو تیری ماں کے کہنے پر سچ بول رہا ہے تو میں تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اسی وقت وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں گزرتا ہے۔ سوچیں اور غور کریں، ایک ڈاکو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، آخر ہماری زندگی کے اندر وہ توبہ کا وقت کب آئے گا؟ ہماری زندگی کے اندر وہ یو ٹرن کب آئے گا؟ ہم کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بنیں گے؟ میرے بھائی اور دوستو، مائی اور بہنیں، رمضان میں آپ نے نمازیں پڑھی ہوں گی، آپ نے روزے رکھے ہوں گے، قرآن کی تلاوت آپ نے کی ہوگی، آپ نے ذکر و اذکار کیا ہوگا، لیکن اب رمضان کے بعد بھی وہی رفتار ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے، وہی ذکر و اذکار ہم کرتے رہیں، وہی اپنی زبانوں سے اپنے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر بتر رکھیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ سچ اتنی بڑی چیز ہے۔ ایک شخص کا آپ نے نام سنا ہوگا، حجاج بن یوسف۔ ایک مرتبہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہا تھا، اس کے اندر بڑی سختی تھی، بڑا شدید قسم کا انسان تھا حجاج بن یوسف۔ کئی صحابہ کرام کو اس نے قتل بھی کیا، مارا۔ حجاج بن یوسف ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، خطبہ کچھ لمبا ہو گیا، ایک آدمی کھڑا ہوا، خطبہ لمبا ہو گیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے حجاج تیرا خطبہ بہت لمبا ہو رہا ہے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، آخر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا عذر پیش کرے گا؟ جیسے ہی جمعہ کی نماز ہوئی، حجاج بن یوسف نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو۔ حجاج بن یوسف نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اصل بات دراصل یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا پاگل پن ہے، اس لیے آپ اس کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا اگر سامنے والا اقرار کرتا ہے کہ میں پاگل ہوں میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ ذرا دیکھیے، غور کیجئے، حجاج بن یوسف کہنے لگتا ہے کہ اگر وہ خود اقرار کرتا ہے کہ وہ پاگل ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ لوگ آ کر کے کہنے لگتے ہیں صرف اتنا تجھے کہنا ہے کہ میں پاگل ہوں۔ وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ میں جھوٹ کیوں بولوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل سلیم سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم جیسی نعمت سے مجھے نوازا ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں؟ جھوٹ نہیں بولوں گا،
میں مر جاؤں گا جیل کے اندر کوئی بات نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حجاج سمجھ جاتا ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر۔ حجاج کہنے لگتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے۔ سوچیں اور غور کریں کہ ایک آدمی سچ بول کر کس طریقے سے اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر زبان کی برائیاں بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ ابھی جیسے ہی جلسہ ختم ہوگا، آج کا دن گزر جائے گا، آج کی رات گزر جائے گی، کل کی رات بھی جب دوسری شب بھی جب گزر جائے گی، لوگ اب تبصرے کرنا شروع کریں گے۔ وہ جو مولانا ممبئی سے آئے تھے انہوں نے بہت زیادتی کی، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ارے وہ جگہ یو پی سے آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی بہت زیادتی کی۔ اچھا وہ فلاں جگہ سے آئے ہوئے تھے نا، برہیٹ سے بہت اچھا بول کر کے چلے گئے۔ اچھا وہ فلاں جگہ سے آئے، بولنے کا انداز ہی ان کا صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ان کو کیوں لے کر آتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد تبصرے شروع ہو جائیں گے، اپنی زبانوں کو گندی کرنا شروع کریں گے۔ میرے بھائی اور دوست کو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو ہر چیز پر تبصرے کرنا، کمنٹ کرنا، یہ بیوقوفی ہے۔ ہر مسئلے کے اندر مولوی نماز لمبی پڑھاؤ تب بھی مشکل، نماز چھوٹی کر دو تب بھی مشکل، خطبہ لمبا کر دو تب بھی مشکل، خطبہ چھوٹا کر دو تب بھی مشکل، تقریر لمبی کرو تب بھی مشکل، تقریر چھوٹی کرو تب بھی مشکل۔ اگر گھر کے اندر ماں باپ نصیحت کرتے ہیں تو بھی مشکل ہونے لگتی ہے، یہ بڈھا بکتا کیوں ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ ماں باپ ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، ان کی حفاظت کیجئے، ان کو ایسے بول اپنی زبانوں سے ادا کیجئے، کچھ ایسے الفاظ ان کو سنائیے تاکہ وہ لوگ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، ان کو یہ احساس ہونے لگے کہ ہم بوڑھے تو ہو چکے ہیں لیکن ہم ابھی بھی جوان ہیں، ہم ابھی بھی جوان ہیں، ہمارے بچے اچھے ہیں، میری بیٹی اچھی ہے، میرا بیٹا اچھا ہے، میری بہو اچھی ہے، میرے فلاں اور فلاں اچھے ہیں۔ ہمارے اچھے بول جو ہے انسان کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ آخری بات، اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ انسان دولت سے، قیادت سے، سیاست سے، اس کے علم و ہنر سے، اس کی ڈگریوں سے نہیں پہچانا جاتا، اس کی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ جو ہے اتنے اچھے بول بولتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں فلاں صاحب کتنا اچھا بولتے ہیں، فلاں خاتون کتنا اچھا بولتی ہیں۔ جب بولتی ہیں تو ان کی زبان سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پھول جھڑنے لگے ہیں۔ دعا بھی دیتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، مرنے کے بعد کہتے ہیں بہت اچھے تھے، مر گئے، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر۔ اور جن کی زبانوں کے اندر حفاظت کا کوئی مادہ نہیں ہے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ بھائی، فلاں صاحب آ رہے ہیں، بڑی گندی زبان ہے اس کی، آپا یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ جب بولتی ہے عورت، یہ بولتی نہیں ہے، آگ پھینکتی ہے اپنی زبان سے۔ جب ایسے لوگ مرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا جلدی مر گئے، پتہ نہیں اور کیا کیا فتنے پیدا کرتے، اور مرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا ہوا ایسے لوگوں کو جلدی مرنا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں اور دنیا کے اندر کتنا فساد اور فتنہ اور فساد مچاتے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب آپ کے اوپر ہے، آپ اپنی زبان کو اچھی رکھ کر کے دعا لینا چاہتے ہیں یا اپنی زبان کی گندگی کے ذریعے سے آپ بد دعا لینا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اوپر فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتے ہوئے اخیر میں یہی آپ سے کہنا چاہوں گا، اور میسج آپ کے آج کے درس سے یہی ہے کہ زبانوں کی حفاظت کرنے والے جنت میں جائیں گے، اور جو اپنی زبان کو بے لگام چھوڑتے ہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، ناکام ہوں گے، فتنہ و فساد میں مبتلا ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ